دہشت گردی کے خدشات بہت زیادہ ہیں، متعدد واقعات بھی ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں ایک یکسوئی کی ضرورت ہے؟ یکسوئی کی ضرورت تو ہے، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں نا، میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں اس ضلع سے واحد، اور میں اب عید جو ہے آ رہی ہے، میں عید پہ مجھے حکام کہتے ہیں اپنائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے یا یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ لوگ اپنے حلیم گنڈاپور تو کہتے ہیں میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. پہلے تو وہاں پہ کچھ بول کر نہیں آئے، باہر آ کے کہتے ہیں کہ میں تو نہیں ہونے تو دوں گا. آپریشن کیا چیز ہے؟ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپریشن ہے کیا. سوات میں آپریشن ہوا، میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے کوریج کی. میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیے میرا علاقہ ہے، میرا ضلع ہے، مجھے پتہ ہے کہ کہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے، کہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اور کس طرف ہونا چاہیے. اگر آپ 1 مہینہ پہلے منادی کرا دیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، نکارا، تو وہ آپ کے لیے بیٹے ہوں گے. پہلے بھی اس طرح ہوا نا، نارتھ میں ساؤتھ میں آپ نے کیا. سوات آپریشن میں بھی یہی ہوا. تو لہٰذا لگتی ہے یہ آپریشن تو علاج نہیں ہے. میرے حلقے میں اگر نہیں جا سکتا ہوں، یہ ریاست کی ناکامی ہے، یہ میری ناکامی ہے. میں تو پھر جنگ کے لیے جاؤں گا. ان کو آباد کس نے کیا؟ ان کو آباد بھی اسی ریاست نے کیا ہے، آپ اور یہ تمام لوگ آن بورڈ تھے. ہاں جی، آپ کا خیال ہے عمران صاحب کا فیصلہ نہیں تھا؟ عمران صاحب کی حکومت میں ان تمام سیاسی قوتوں نے، نون پیپل پارٹی، JUI اور PTI، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا. وہ تو ان کا دفتر کھلوا رہے تھے. ہاں جی، وہ تو ان کا دفتر کھلوانے کی باتیں کرتے تھے. نہیں، اگر کھلوایا ہوتا تو پھر بات کرتے ہیں نا. بات تو کرتے تھے نا. کس نے کی ہے؟ خان صاحب کہتے تھے. اور اس کے بعد یہ پالیسی کہ جی ان کو دوبارہ آباد کیا گیا. یہ فیض کی پالیسی تھی، عمران کی پالیسی تھی، دونوں میں سے کسی کی تو تھی نا. یہ پالیسی جو ہے خان کے لیے نون جو ہے راضی ہو گئی تھی 2018 میں. اچھا. خان کے لیے مولانا صاحب راضی ہو گئے تھے، خان کے لیے پیپل پارٹی راضی ہو گئی تھی اس عمل پہ، ان کو آباد کرنے کے عمل میں. سب نے ان کو خوش کرنا تھا تو ان کے لیے راضی ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بات جو ہوئی تھی سب کی ملی بھگت سے ہوئی تھی، سب شامل تھے. ہاں، سب شامل تھے. ٹھیک ہے. اور آج وہی دوبارہ ہمارے دشمن ہیں. اب دوسری پالیسی بنا رہے ہیں. تو ایک پالیسی بنا دینا، ادراک ہونا چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہیں. ادھر افغانوں کو 31 مارچ کا ڈیڈ لائن دیا ہوئے ہیں کہ نکلے. افغانستان کے ساتھ چلے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہے بیسیکلی وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا. وہ ہم جتنا کچھ کرتے رہے، بھارت وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، پراکسیز وہاں پہ موجود ہیں. آپ کیسے وہ پکتیا میں جو کیمپ ابھی جس پہ ہم نے 4 پہ اٹیک کیا، وہ کس کے سپانسرڈ ہیں؟ تو ہم افغانستان سے اپنے معاملات کیا طے کریں؟ افغانستان سے ہمارے معاملات اگر ہم حساب کتاب کریں گے نا، تو میرا خیال ہے حساب کتاب میں ہم جیت نہیں سکتے ہیں. ہم افغانستان کے معاملات میں جتنی کم مداخلت کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں افغانستان کے تاجکستان، ازبکستان، ایران، چائنا سب کے ساتھ سرحدیں ہیں. کسی ایک کے ساتھ ان کو پرابلم نہیں ہے. ہم تو بڑے دعوے کرتے تھے، اور وہ جو آپ کے فیض صاحب گئے تھے پیس فنٹاسٹک، ہاں، اور پوری دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھیں ہماری پالیسیوں سے ہم نے امریکہ کو بگایا اور ان کو لایا. تو کدھر گئے وہ مراسم؟ یعنی یہ کون سی پالیسی تھی کہ جن کو آپ لائے وہ 2 ماہ کے اندر آپ کے دشمن بن گئے؟ سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، یہ یوٹیوبرز کا جو ٹولہ ہے جس کی نہ یہ کوئی مذمت کرتے ہیں، نہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے ان یوٹیوبرز نے جو 10-12 کا ٹولہ باہر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی ماں پہ بہت سارے فیصلے اب ہو رہے ہیں. جس طرح یہ پارلیمانی کمیٹی نے جو جانا تھا سلامتی کمیٹی میں، یہ جب فیصلہ ہو گیا، پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا اور لیڈرشپ نے اناؤنس کیا، تو عین اسی وقت جو ہیں یہ یوٹیوبر لگ گئے کہ نہیں جی بڑا غلط فیصلہ ہے، اور پھر عین ان کی خواہشات کے مطابق جو ہیں وہ فیصلہ جو ہے ریورس کیا گیا. اور اب تو یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پریکٹیکلی PTI کی اسٹیبلشمنٹ بنتی جا رہی ہے. تو جو بیانیہ ہے وہ تو وہی ہے جو کہ بھارت کا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں نظر آتا. میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے. یوٹیوبرز کی میں بات کر رہا ہوں. یوٹیوبرز میں آپ جعفر ایکسپریس کے حالات کے اوپر دیکھیں کس طرح وہ بیانیہ بنا رہے تھے. آپ دیکھیں یوٹیوبر بہت سارے ہیں. آپ اس یوٹیوبر کی بات کریں جس نے جعفر ایکسپریس پہ انڈیا سے ملتا جلتا بیانیہ دیا. آپ نام بتائیں گے تو مجھے علم ہے کہ ساروں نے دیا. مثلاً ساروں نے دیا. آپ صابر شاکر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صابر شاکر نے کیا بولا ہے؟ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں جی حملے ہو رہے ہیں، کوفن جانے کی رپورٹس آ رہی ہیں، فلاں چیز. جو چیز گلوریفائی کر رہا تھا بھارت، یہ وہی چیز گلوریفائی کر رہے تھے. عمران ریاض کو آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ تھے ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہی کنٹینٹ نظر آ رہا تھا ہمیں. میں آپ کو عرض کروں، اپنی کوتاہیاں چھپانے سے بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنی لغزشیں، اپنی کوتاہیوں کو چھپائیں. اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے تو نقصان بھی قبول کرنے ہوں گے.
یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نقصانات زیادہ اور ہم یہ کہیں. اور یہ میرا خیال ہے انڈیا کا بیانیہ تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ کروایا ہی انڈیا کی ماں پہ. وہ تو ہم کلیم کریں اور یہ بات سچ بھی ہے. تو لہٰذا جو دیکھیں, اگر کوئی انڈیا کا بیانیہ یہی ہوگا کہ جو اگر کوئی یوٹیوبر یہ کہہ دے کہ جی جعفر ایکسپریس پہ جو ہیں جو واقعات ہوئے اس میں انڈین ایجنسیوں کو کوئی آپ بری ذمہ کر دے, تو پھر جو ہیں آپ کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی یوٹیوبر یہ کہتا ہے کہ جی لاشیں زیادہ تھی یا مرے زیادہ ہیں, تعداد میں گلوریفائی کیا, میں نے یہ لفظ استعمال کیا. نہیں, گلوریفائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گلوریفائی اگر زیادہ بتاتے ہیں, عموماً یہ جب 9 مئی کا ہوا, 26 نومبر کا ہوا, تو ہماری بھی تعداد کبھی پہ زیادہ تھی, تو یہ گلوریفیکیشن تو نہیں تھی جب تک آپ کے پاس صحیح اعداد و شمار نہیں آتے ہیں. میں نے جعفر ایکسپریس پہ ان لوگوں کے جائز تجزیے نہیں دیکھے ہیں, اس لیے میں صحیح اس پہ رائے نہیں دے سکتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے جو کچھ یہ بیانات اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ خان صاحب کی ایما پہ ہو رہا ہے, خان صاحب سے رابطوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں دہشت گردی کے معاملات تھے, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا, یہ لوگ شامل نہیں ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہی؟ نہیں, عمران خان کو تو علم ہی نہیں تھا کہ کسی کا اجلاس بلایا گیا ہے. وہ تو 6 دن سے جو ہیں پھر ان سے اخبار اور ٹی وی جو ہیں وہ دور رکھا گیا تھا. یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہر فیصلہ ایک شخص جو قید میں ہے, جس کی رسائی نہیں ہے معلومات تک, انفارمیشن تک, اپنے پارٹی کے لیڈر تک, تو ایسے فیصلے ان کو خود کرنے چاہیے. یہ ہر فیصلہ خان سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں کہ خان سے اجازت لیں گے, یہ اس طرح تو سیاست کیسے ہوگی؟ خان کو نکالنے کی کوششیں جو ہیں وہ ہو نہیں رہی ہیں. جو راستے پیدا ہو سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ کوئی مثبت کوشش نظر نہیں آتی خان صاحب کے رہائی کے لیے اقدامات کر رہے ہوں, یہ انہوں نے بھی بیان دیا تھا. بہرحال اگر لوگوں کو کام کرنے دیا جائے تو کوششیں ہوں گی, جب کام کرنے ہی نہیں دیں گے تو خاک کوششیں ہوں گی. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کام نہیں کر سکتے, اور یہ جو نئی قیادت ابھر کے آئی ہے سارے پرانے لوگوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, نئے پرانے کی بات نہیں ہے, یا بات کام کرنے والے لوگوں کام کرنے والوں کی بات ہے, جو اہل ہو, جو ڈیلیور کر سکتے ہو. پرانے تو ایسے بھی تھے نا, جو پرانے ہونے کے باوجود بھی ایسے تیزی سے بھاگے ہیں جیسے ان کے پیچھے کوئی بوت لگا ہو جب 9 مئی ہوا. اور بہت سارے نئے ایسے بھی ہیں جن کے ذمے کوئی 1% جو ہیں کسی کا پارٹی کا احسان نہیں ہے, لیکن وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لہٰذا نوے پرانی کی بات نہیں ہے, اہل ہونے اور ڈیلیور کرنے والے کی بات ہونی چاہیے, جو اپنے کام کے ساتھ انصاف کر سکے. ہم نے مسلم لیگ نون کے اوپر جب کریک ڈاؤنز ہوئے تھے, ان کی حکومت ختم ہوئی تھی, اور جو معاملات ہو رہے تھے, جب میاں برادران کو باہر بھیج دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جدہ سے ایک دفعہ یہ جہاز لے کر آ گئے تھے اور ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا, تو اس وقت بھی لوگوں کو کہا گیا تھا کہ باہر نکلو اور استقبال کرو. لیکن ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خود فون کر کے ہمیں اینکرز کو اور باقی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم اس جگہ موجود ہیں, میں پکڑوا دو, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم جائیں ادھر اور ہم ادھر پھنس جائیں. تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ ہیں؟ بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں نا. جب یہ خان کو ضرورت تھی 9 مئی کے بعد, میرے اکیلا نکلنا کیا مؤثر ہوتا, یا یہ سب ہمارے ساتھ اکٹھے نکلتے؟ اس وقت نہیں نکلے نا. اور بہت ساروں نے فرمائشی چھاپے بھی لگوائے ہیں. فرمائشی چھاپے, وہی والی بات. ہاں, فرمائشی چھاپے لگوائے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف بریانی کھانے آ جاتے ہیں, باقی خدمات قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. اس رویے نے جو ہیں ان لوگوں کو مایوس کیا ہے اور بددل کیا ہے, جو مار بھی کھاتے ہیں, ڈیلیور بھی کرتے ہیں, خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں, لیکن ان کے پلے جو ہیں سوائے گالم گلوچ کے جو سوشل میڈیا کرتا ہے, باقی کچھ نہیں. بروز صاحب, معاملات طے ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید آپ کے معاملات کوئی طے ہو جائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد. ملاقات ہوگی تو طے ہو جائیں گے. ابھی جو نہیں ہو رہی اس کی وجہ تو میرے خیال سے سلمان اکرم راجہ ہی ہیں. نہیں, سلمان اکرم راجہ نہیں ہے. ہاں, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, لیکن ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں ہے, کئی. اچھا, اور بھی ہیں دوسرے لوگ؟ ہاں جی, کئی. وہ وکلا ہیں سارے؟ نہیں, گروپ ایک گروپ ہے. اور ان کی قیادت کون کر رہا ہے؟ بس میں میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی میں
جب سے یہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے اتنا بول گیا ہوں کہ اب مجھے مزید بولنا اچھا نہیں لگتا ہے. یعنی نکالنا تھا نکال دیا, بولنا نہیں چاہتے آپ, اس کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں تھی, اور میں مزید اس پہ بولنا پسند نہیں کرتا ہوں. لیکن آپ کی خواہش واپس آنے کی ہے پارٹی میں؟ میری خواہش پارٹی میں واپس آنے کی نہیں ہے, میری خواہش خان صاحب کو چھوڑنے کی اچھا, نہیں. خان صاحب سے عقیدت کی وجہ سے آپ خان صاحب ایک دفعہ نکل آئے, پھر جو ہیں کرے لگ کے آپ ساری بات ان سے کر دیں گے؟ دیکھیے میں نے سب جو جتنی بھی میرا کردار رہا ہے, میری خدمات ہیں, وہ خان کے لیے تھی نا, ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھی. یہ تو یہ کہاں تھے اس وقت جب آپ نکلے تھے باہر؟ تو یہ کہاں تھے سارے؟ یہ کہیں تھے لیکن چھپے ہوئے تھے, نمودار نہیں ہوئے تھے نا. ضرورت تھی ان کو چھپنے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ باہر نمودار ہوئے؟ یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے جلسے میں اسٹیج پر ساری قیادت ہو اور نعرے صرف میرے لگیں گے تو پھر تو میرے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. سیاست میں سیاستدان کی موت ہے جب ان کے بعد آئے ہوئے لوگوں کے نعرے لگتے ہو اور اس کو کوئی گھاس نہ ڈالتا ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ثوابی والے جلسے کی مثال آپ دیں. ایک ثوابی کا جلسہ نہیں تھا, ہر جلسے میں اس طرح ہوا. آخری تو وہ جلسہ تھا نا جس میں لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور آپ مکہ ہلا رہے تھے, تو یہ بھی کارگر ثابت ہوا ان کے لیے. ہمیشہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ میڈیا پہ آنا, اب آپ کے پروگرام میں آتا ہوں تو آگے سے سوشل میڈیا پہ اس پہ جو رسپانس آتا ہے بنسبت کسی اور پی ٹی آئی کے لیڈر کے اتنا رسپانس, اتنی سرکولیشن اس کی نہیں ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جناب یہ میڈیا کبھی استعمال کرے اور مزید جو ہے اسکرین پہ لوگوں کو نظر آئے اور وہ پسند کیا جاتا رہے.